جوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ جناب سید اظہار الحق شاہ صاحب بارگاہ رسالت، سید محمد اظہار الحق شاہ صاحب بارگاہ رسالت ماب میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ابھی میں خطاب کے لیے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں گا پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، صوفی باصفا قبلہ حضرت غلام مصطفیٰ فخری صاحب اب اپنے روحانی اور فقیرانہ خطاب سے ہماری روحوں کی جو پیاس ہے اس کو بجھائیں گے، اور حضور خواجہ سید ہارون الرشید صاحب، آپ سے میری صرف 2 سے 3 ملاقاتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جو میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور میں دنیا دار آدمی ہوں، اپنے مقصد کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، لیکن وہ پیار جو انہوں نے دیا، وہ پیار آج بھی اس عرس مبارک کی تقریب کے اندر وہ چہرہ، وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ 2 اشعار مجھے پیش کرنے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ حضرت غلام مصطفیٰ فخری صاحب اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں گے کہ جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اور ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ جناب حضرت قبلہ غلام مصطفیٰ فخری صاحب، نعرہ تکبیر حیدری۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ اللهم يا نور لك الحمد سديدا، وصل على حبيبك المجتبى وعلى آله أبدا۔ اللهم يا نور قبل كل نور، ويا نور بعد كل نور، ويا نور فوق كل نور، ويا نور تحت كل نور، لك النور وبك النور وفيك النور ومنك النور وإليك النور وأنت النور ونور النور ونور على نور۔ وصل على نورك الأنور وعلى آله السرج الغرر، صلاة تنور بها وجوهنا من نور، وصدورنا من نور، وعيوننا من نور، واجسادنا من نور، وارواحنا من نور۔ آمین آمین یا نور الانور المنیر۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی
گرامی قدر نہایت ہی واجب الاحترام حضور قبلہ سیدزادہ صاحبزادہ حضور قبلہ سید محمد اظہار الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر سید مصوف علی شاہ صاحب اسمام یادنی شاہ صاحب حضرات، حضرت سید اویس کرنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور معزز سامعین، اج دی اے محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک سید السادات حضور قبلہ پیر طریقت حضور قبلہ سید ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ آپ دی عرس پاک دی یہ محفل پاک ہے۔ چونکہ شاید دماغ دے اندر عرس دے حوالے نال بھی میں عرض کراں گا، لیکن آپ نے جو نعت شریف پڑھی ہے اس دے آخری جو مصرے میرا ذہن اس طرف ٹر گیا، اور جڑے دوست مینوں نال تعارف ہے سب مینوں جان دین میں انہاں نوں جاننا، اس تو علاوہ جڑے دوست نئے تشریف لے آئے انہاں نوں میں دس دیواں کہ یہ حضرات اپنے مرشد کریم دے نال انہاں نوں جو محبت ہے یہ صرف میں نسبت نال ہی بلا دین، میں کوئی خطیب بنتے نہیں آیا تے نہ میں کوئی پڑھا لکھا، کوئی پڑھا پڑھایا نہیں، کوئی درس نظامی نہیں، کچھ نہیں، لیکن یہ حضرات صرف مینوں نسبت نال بلا دین کہ حضور بابا جی دا چونکہ میرا ایک انہاں دے نال روحانی تعلق ہے، انہوں نے اپنے عقیدت منداں نوں وکھایا ایک تعلق پیار وکھایا ہے، اس بنا تے پیر بھائی حضرات مینوں بلا دین، میں کوئی خطیب بنتے نہیں آیا، میں تے نسبت نال آیا۔ دعائے اللہ رب العالمین اولیاء کرام دی محبت عطا فرماوے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی تے محبت عطا فرماوے۔ اور صوفیاء کرام دیاں چونکہ مینوں یہ بھی پتہ لگا ہے بھئی انہاں کارڈ تے لکھایا ہے روحانی خطاب، چونکہ میں تو ظاہری علم بھی نہیں پڑھا، چلو بہرحال روحانی خطاب اپنے بزرگ جانے تو انہوں کا کام جانا، تصرف تو انہوں کا ہی ہونا۔ ہوں میں یہی سوچتا بیٹھا بابا جی دا حلقہ مریداں دا ہے کم بسی نہیں، بھئی جیڑا آیا انہوں مرید کر لیا، حلقہ آپ دا تھوڑا لیکن جیڑے آپ دے ہن وہ ہن خاص، حلقہ تھوڑا ہے آپ دا کیونکہ ہر جیڑا آیا انہوں بیعت نہیں کیتا، بار بار انہوں پھرایا، بار بار پھرایا، تو جنہوں پکڑا ہے انہوں مڑ کچھ سکھایا ہے۔ ہوں اگر میں اس موضوع تے بولنا تو کچھ نئے لوگ ہیں، میں کہ بابا جی نے بھی عرض کردہ پیا سو تو ہوں بھی میں کردہ پیا گزارش کہ محفل سماع دے اندر اے میری بزدلی نہ سمجھیا محبوب دی شریعت دی پاسداری کردہ مرض کردہ، اگر کوئی راز دیاں باتاں کیتیاں بھی جامن تو اگر فارسی کیتیاں جامن تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس سے شریعت اور ولی تو اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب تک وہ منزل سمجھے نہ آتے ہوں، اس اگر اعلانیہ کھلا بیان کیتا جاوے ٹھیک ہے، کنہاں دا اپنا ذوق ہے کہ پیری و زام بھی شامل ہے، نہ نہیں کوئی نہیں چلے پیا کام جی میں چل رہا ہے، لیکن شریعت دی پاسداری جڑی ہے نا وہ ضروری ہے۔ میرا ذوق ہے کہ تہاڈی جو مرضی ہو سی، یہ بھی میں نے پتہ نہیں میں کتنا چر بیٹھ سا، میں رات 2 بجے میں واپس آیا پروگرام کو سید محمد اقبال شاہ صاحب دے کٹھا تو صبح بخار بھی آ، میں تے اپنی حاضری واسطے آیا اور میں میرے مطالعے میں آیا ہے بے وحدت الوجود شرع عام جدو بیان ہونے لگ جاسی نا، یہ بھی قیامت دی نشانی، قیامت دی نشانیاں میں ایک یہ بھی نشانی بے وحدت الوجود، ایویں زبانی بیان بڑے ہو سن، چٹے ننگے کام ہو سن، لیکن نہ وہ اکھ ہو سی تو نہ وہ کیف ہو سی، وہ کیف بھی نہیں ہونا، وہ اکھ بھی نہیں ہونی، وہ حال بھی نہیں ہونا، وہ چیز ہونی نہیں، تیلانی ہر بندہ چٹا ننگا بس ایدے نشانہ بنائی رکھ سی۔ ہے اس تو بغیر سلطان باو فرما دیں شریعت دے دروازے اچھے تے راہ فقر دا موری ہوئے، یہ تو موری ہے ایک تے پیر ہوندہ ہی ہو جڑا پھر سکھا تے لے جاوے، انہیں منازل طے کرواوے، ذکر لسانی، قلبی، روحی، سری، یخفی، اخفا، یہ منازل نے پورے اسباب کے مراقبات تے اذکار پوری ایک زندگی لگ دی ہے۔ پھر عشق دی سواری بھی ہوتی مضبوط ہوئے، تقویت والا مرید ہوئے، صادق الیقین مرید ہوئے، تے صادق الیقین مرید دے بارے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب الابریز دے اندر ہے کہ مرید نو شیخ نال محبت ہوئے
اتنی ہووے کہ حد درجے دی ہووے تو انہوں پتہ چل جائے میرے پیر دی ولایت سلب ہو گئی ہے، پھر بھی پیار وچ کمی نہ آوے تو سادے کول یقین بنی۔ اگر انہوں پتہ لگ گیا میرے شیخ دی درویشی سلب ہو گئی ہے تو پھر وہ چھڑ جاوے تو پھر تو درویشی نال پیار کردا، شیخ نال پیار نہیں کردا۔ تو چونکہ سلسلہ چل رہی ہے، اگر یہ بند ہو جاوے تو پھر تو نظام نہیں چلتا، پھر تو قیامت ہی ہے۔ سلسلہ چلتا پیا ہے لیکن نظام ہے ایک دریا رواں دواں ہے۔ کیونکہ میں جو ایت پاک پڑھی ہے وہ تھوڑے عرض کرنا چاہنا صوفیہ اکرام دا انداز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں صرف نور دی شرح کرنے لگا کہ مسئلہ کہ حق اہل سنت دا اس تے کوئی شک نہیں بلکہ پک کے اور ہر تفسیر سنیا دی اٹھاتے ہوئے کو نور تو مراد محبوب دی ذات پاک ہے۔ لیکن میں ایک طرح تھوڑا یہ نور دی وضاحت کرنے لگا۔ اللہ اکبر، نور دی تعریف کی جدو تسی درساں جاؤ نا، میں تو ویسے کوئی نہیں پڑھا استغفراللہ، سنا ہے جدو بچہ جانتا ہے نا پڑھنے پاؤں تو مڑ آتا ہے کہ ہر علم کو جاننے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جیڑی شے جاننی او دی تعریف کی ہے، ہاں جی، او دا موضوع کی ہے، او دی غرض و غایات کی ہے، او دا فائدہ کی ہے۔ یہ صرف انہاں قانون کے اندر ایک چیز ہے۔ تو ہر چیز نو جانو تو پہلے یہ چیزاں سمجھنیاں۔ تو نور دی تعریف کی، لفظ نور دی تعریف کی ہے، نور کس شے نو آکھا جاندا ہے؟ تو نور دی تعریف جڑی اکابرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ النور مبدأ الانکشاف، النور مبدأ الانکشاف۔ نور دی تعریف یہ ہے کہ نور دے واسطے نال اگلی چیز ویکھن والی ہے یا سنن والی ہے یا سمجھن والی ہے یا سوچن والی ہے، حواس خمسہ نال تعلق رکھن والی کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ دا انکشاف ہو گیا تو وہ دا مبدا نور ہو سی۔ تھوڑی اچھی گل ہو گئی، عام سمجھ نہیں ہے، سلیس کرا سادہ کرا۔ اب بندے دی اکھ ہے، ہوں میں تھوڑی زیادہ کرتا پیا، تھی مینو تکتے پے ہو، یہ جیڑی شے ویکھدی پئی ہے انکشاف ہو گیا فلائیں 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 فلائیں، یہ دا مبدا نور ہے، اکھ وچ جیڑا نور ہے وہ دے واسطے نال انکشاف ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو مبدا نور دی تعریف ہے کہ وہ مبدا انکشاف دا، جیڑی شے دا کشف ہو سی، وہ جیڑی شے دا انکشاف ہو سی، جیڑی شے نال ہو سی وہ شے نور ہو سی۔ نور روشنی نو آکھا جاندا ہے، اس تو بغیر وہ دا انکشاف ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی طرح کسی شے دا انکشاف ہو رہی ہے وہ دا مبدا نور ہو سی۔ اس طریقے اذان آج دی آواز سنی دی، اذان آئی ہے تو پتہ لگ گیا اذان ہوندی پئی، تو اس دا تعلق سماعت نال ہے، تو چونکہ یہ بھی لطیف یہ بھی نور ہے، اس نور دے واسطے نال ہے، یہ سمجھ آئیے بھئی اذان ہو رہی ہے۔ سمجھ اس طریقے میں ہوں اگر اس سے لمبا نہ کر لواں، میں بھی وقت ہی خیال کروں گا۔ اس طریقے قوت باصرہ ہو گیا، سامعہ ہو گئی، لامسہ، خامسہ، شومہ، جتنی میں تسی جان دے حواس خمسہ، یہ ساریاں نور ہیں۔ ہوں اس نقطہ نگاہ نو صوفیہ کرام نو سامنے رکھو تو اس مبدا دا بھی تو کوئی مبدا ہونا چاہیے، جیڑا یہ انکشاف ہو رہی ہے یہ نور ہے، یہ نور نال انکشاف ہو رہی ہے، بصر دے نور نال ویکھن دا انکشاف ہو رہی ہے، بصر دے نور نال سنن دا انکشاف ہو رہی ہے، تے بذات خود نور جیڑا ہے یہ بھی تو کوئی مبدا ہے، یہ مبدا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی نورانیت ہے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک ہے جیڑا مرکز ہے، مرکز ہے۔ ہن تسی اگر صوفیہ کرام دے اس قول تے اگر غور کرو تو محبوب دور کوئی نہیں، ساڑی وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر تک کائنات قائم نہیں ہے۔ انسان ایک سوچ ہے، انسان دی وہ دور ہے، سرکار دور نہیں۔ اتنے میں نقطہ صوفیہ دا عرض کراں، اسٹیٹ سیکرٹری نے آکھا بھئی وہ صوفیہ نہ رنگ ہو سی، چلو جو میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے، میں ایک بات کرنے لگا، سارے حضرات مزید توجہ کر سو اور اس نو دل وچ بٹھا سو بھی صحیح، کوئی دوست احباب ملے انہوں بھی یہ ضرور سنا سو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے نائب مطلق اور برزخ کبریٰ ہیں، اس بات نو دل دے لکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کبریٰ ہیں اور نائب مطلق ہیں۔ برزخ کبریٰ دی میں تھوڑی شرح کرن لگا کہ جڑی میں بات پہلے کر آیا، اے ہے ممکنات، اے عالم کی ممکنات، اللہ واجب الوجود ہے،
اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، باقی عالم امکان ہے، یہ ممکنات عالم امکان ہے، عالم امکان تے وجد الوجود کے درمیان محبوب واسطہ ہے۔ اس بات میں مزید سمجھو، اس بات میں مزید سمجھو، بہت فائدہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم امکان اور واجب الوجود کے درمیان آپ برزخ کے واسطہ ہیں۔ اگر اس جہان کا انکشاف ہو سی، ایدی معرفت میسر ہو سی، تبھی حضور دے واسطے نال، اگر خدا دا عرفان ہو سی تبھی محبوب دے واسطے۔ بغیر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تو نہ خدا دا عرفان ہو سکتا ہے تے نہ کوئی عالم میں چل سکتا ہے۔ تو جیڑا آدمی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نو منقطع کرے یا وہ اعتقاد نہیں ہے، اللہ دی قسم انہوں خدا دے عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک بہت بڑا نقطہ بزرگان میں شاید میں سنا ہونے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ سوال کیتا، رب آرینی آواز آئی لن ترانی۔ صوفیہ کرام فرمان دیں تے بزرگ فرمان دیں، امام شرانی نے یہ شخصیتاں فرما دیا کہ وہ بغیر اس برزخ تو ویکھنا چاہتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے برزخ تو بغیر اس واسطے تو بغیر ڈائریکٹ خدا نو دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا لن ترانی۔ میں تو ایک واسطہ ایک بنایا ہی ایسا ہے، واسطہ اے برزخ کوئی چاک نہیں کر سکتا۔ اتنے تک بڑے بڑے رسول یعنی فرشتہ میں رسول جبرائیل علیہ السلام چاک نہیں کر سکے، اس برزخ نو کراس نہیں کر سکے، سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکے، پر چھڑ دیں۔ کون جا رہی ہے؟ وہی جا رہی ہے جڑا برزخ کبریٰ ہے۔ اس واسطے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اس واسطے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے وس وچ نہیں، اگر کوئی مینوں ویکھ سکدا تو اس آئینے وچ ہی ویکھ سکدا ہے، اس واسطے نال ہی ویکھ سکدا ہے۔ اس واسطے تو بغیر میں اپنا دیدار جائز رکھا ہی نہیں، اگر بغیر واسطے تو ویکھ سکدا تو صرف میرے محبوب دی ذات میں۔ یہ برزخ کوئی چاک نہیں کر سکتا۔ پھر ہویا کہ چلو انہوں نے بھی شوق کر لیا، انہوں نے بھی محبت آ گئی، کلام سنتا سنتا وہی جذبات جا گئے، لیکن چاہا بے برزخ تو بغیر سیدھا ساما میں اس رب نو ویکھاں، سادے لفظاں چ استعمال کراں تو سیدھا ساما خدا نو ویکھاں۔ لیکن پھر جو ہویا تواڈے علم دے اندر ہے، مینوں تفصیل جاون دی لوڑ نہیں، سارے تقریباً پڑھے لکھے، پھر کوتور ہی سڑ گیا، پھر جو ہویا آپ بھی بیہوش ہو گئے۔ تو دسا گیا ہے اگر کوئی یہ پردہ چاک کرتے تو خدا نال ہے وہ تعلق دے دعوے کردا، دعوے وچ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، کوئی اپنے آپ کو باویں جو بھی صداندا ہے، اے برزخ تو نبیہ تو نہ چکا گیا، اے برزخ نبی نہ چک سکے، اے برزخ جبرائیل نہ ہٹا سکے۔ اس برزخ تو بغیر اللہ کی قسم کوئی چارہ نہیں، خدا دی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی بغیر محبوب دے واسطے۔ اس واسطے آج لوگ خدا دے نال ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آندے محبوب دے مدینے جاؤ یا نہ، حضور دی محبت دی لوڑ نہیں، خدا نال ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ ایویں مغالطے نوں پے گئے، اللہ جاندا ہے برزخ جدوں جبرائیل نہیں چک سکے، کراس نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ ضروری سمجھا ہے کہ ساڈا تو الحمدللہ عقیدہ ہے ولی کامل دی نسبت نال جدوں بندہ چلدا ہے نا، ٹھیک ہے مراقبہ ہے، میں اپنا ذوق پیش کرنے لگا، اگر تسی ذوق قبول کر لو میرا ٹھیک ہے، نہ کرو تسی پابند نہیں ہو میرے، میں تانوں لازماً مجبور نہیں کردا۔ شیخ دے تصور جدو بندہ گزرتا ہے، منازل طے کرتا ہے، فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، تو موڑو کہنے والا کہ میں ہن فنا در فنا، تو میں ہن فنا فی اللہ ہو گیا۔ محبوب وچ کوئی نہیں تو کوئی فنا فی اللہ نہیں، صوفیاں دی بات ہے۔ اگر واقعی نا میں فنا فی اللہ ہو گیا تو ہن میں بقا تے بھی آ گیا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے روی توجہ ہی نہیں ہوئی، کوئی بقا حقوق ہے نہیں۔ اے سر توڑ کوشش کر لے، اے میں اپنے ذوق نال بات کردا پیاں، ایک فنا در فنا، اے فنا در فنا، فنا در فنا، فنا در فنا، تو بھی اکھ اٹھا سی تے مدینے شریف دی گلی وچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے نہیں چک سکدا ہے۔ بس ساڈی دوڑ تو مدینہ پاک تک، جڑا میرے محبوب کے قدموں تک پہنچ گیا او ولی، جڑا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گیا تے آپ نے نگاہ کرم نال ایک باری انہوں دیکھ لیا، بس او ولی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آکھے نا میں کوئی شیعہ، میں فلاں، میں ابدال ہاں، میں ولی ہاں، میں نے جو کشف ہوندہ، میں نے انکشاف، بڑے بڑے مقام حاصل ہوندے، اگر محبوب نال دی کوئی نسبت نہیں تو جھوٹا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ کشف الماجوب دا، میں نے پتہ نہیں ٹائم کنا ہے، اچھا جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا کشف الماجوب دے اندر۔ آپ دا ایک مرید آتا جدو شروع میں انہوں کشف شروع ہویا نا کہ اللہ کرے نہ ہی ہو گئے،
تسی تو گھبرا گئے سب فقری صاحب کی دعا کرتے پہ فنا تو پہلے نہ ہی ہوئے تو بہتر ہے، کیونکہ بہت عجیب معاملہ ہے، ایک کشف برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ آئے عالم تو چھڑا ہے تے پیر رکھ اکھی بند کر تو مڑو مراقبے وچ بیٹھا تے ہر تے موڑی یو آ جاوے تو مڑ تکن لگ جاوے تو مڑو دا بند کیتے دا فائدہ۔ اس سے عالم تو پیر رکھ نٹائی ہونے کھ بند کر تے آئی کر تو چلا تے کو موڑی یو کچھ آ جاوے تے پھر یو وہ آ گیا مڑا کو بند کرنا وقت ضائع دا کیا فائدہ، موڑی سے نو تک جے مڑ ایتے امنا تو مڑ کچھ بھی نہ تک بس کو تک تو انہوں انکشاف شروع ہو گیا رستے وچ۔ جدو انہیں ویکھا تو اتنا انکشاف ہویا، اتنا ان کشف میسر آیا کہ جیندہ جاگدہ فرشتے آ جانا سواریاں لیتے اکھن آ جا تے بیٹھ جا ساڑیاں سواریاں دے تینوں سیر کراویے تو منزل ابدال بڑا بڑا ولی ہوگی وہ جاوے تو ساری دیہاڑی جنت وچ رہے، ساری دیہاڑی جنت وچ گزارے، شام نو واپس چھڑ جاویں تو جنید بغدادی دی بارگاہ چ آونا چھڑ گیا۔ انہیں آخا ہوں میرا مقام ہی میرے شیخ تو اچا ہو گیا، ہوں کی لوڑ ہے شیخ؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا غلاموں نے بھائی میرا مرید ہون نہیں آمدا ملن واسطے، انہوں نے کہا سائیں خدا بھائی بڑا بڑا کردا ہے، وہ آندا ہوں میرا مقام ہی میرے پیر تو ود گیا ہے تے وددا رہندا ہے، وہ آندا وددا رہندا ہے، لیکن میں اس میرا موضوع نہیں، یہ میرا موضوع نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہائے ہائے تو آپ فرمایا یار ہاتھ کا پکڑا ہے، ہاتھ میں پکڑا توڑے گو مینو چھڈ گیا، میں تے چھڈن واسطے ہاتھ نہیں پھدا، میں تے وہ ہاتھ چھڈن واسطے نہیں پھدا، میں تے انہوں ہاتھ پھدا ہے لجپالی پوری کرنی ہے، چلو وہ میرے کو نہیں ملا نمدا کوئی مقام مل گیا سو تے آپ انہوں ملن میں ہوں سوچیا بھائی یہ وڈے پیر ہے بابا جی، یہ وڈے پیر ہے، وہ مرید کو جاون واسطے پھر ٹرتے جا تو دیون واسطے بھی دریغ نہیں کرتے، اندازہ لاندے ہوئے کچھ چیزاں نقطے مخفی چیزاں تو نہیں سمجھ جا رہی ہیں، اور میرا بھی ایک سوز ہے میں یاد کڈی جانا۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے ملے احترام اس کیتا کر بیٹھتا اٹھتا، آپ نے فرمایا بیٹا میں سنا بھی تینوں کشف ہوندا ہے تے میں تینوں ایک گل دسنا چاہنا، اس واسطے تو میرا مرید ہے، ہو سکتا تیرے بارے مینوں کچھ ہو جاوے، میرے چونکہ علم چ آ گئی ہے، اج تو بعد جدو جنت جاویں نا تو سوم کلمہ پڑھی۔ انہیں کہ حضرت یہ مطلب ہے کہ تسی شیخ ہوتے بھی میرے نال حسد کرتے پے ہو، میرے تسی کشف نو تسی باطلا سمجھتے پے ہو، میرے کشف نو تسی باطل قرار دے رہے ہو، بھئی سوم کلمہ تو ہوتا ہے باطل واسطے تے شیطان واسطے، یہ مطلب تو پھر یہ نکلا بھی تمہیں میرے کشف تے یقین نہیں۔ آپ فرمائے موضوع بات دی بات ہے، میں اپنی حجت قائم کر گیا، میں اپنا فریضہ ادا کر دیا، اگے تیری موڑ۔ وہ پھر ایک دو باری پھر گیا، وہ توجہ ہی نہ ہوئی سوم کلمہ پڑھان دی، ایک دیہڑے جنت وچ بیٹھا تے چیتا آیا بھی چلو سائیں آکھا جو ایڈی وڈی کیڑی گل ہے، جو سوم کلمہ پڑھا تے ٹباں چ پیا ہوئے، جڑے چھڑا سوم کلمہ پڑھا تے وہ ٹباں چ پیا۔ معلوم ہویا اللہ کرے رستے چ انکشاف نہ ہون، اے جڑے انوار ہیں نا فنا تو پہلے اے ادھر ادھر کر لوگ جنہ پیچھے پہ گئے، چلاندہ پیر ہے تو جدو تھوڑا یہ کام چل رہا تو پھر وہ پڑھائی ادھے لا دے تو کوئی آدھے منتر چلاون لگ جاندے، حالانکہ کوئی نہیں جانتے نہیں جن۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب بما لبثوا في العذاب المهین۔ جدو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انہوں لایا جنہوں تو بڑا لمبا واقعہ ہے کی موضوع، یعنی میں عرض کرنا چاہنا صرف شارٹ کٹ کرتے بھئی سال جو کام نو لگے رہے جن لگے رہے بھی ہون چھٹی کر دیں ہون چھٹی، وہ بھی اتیاس سال ایتے کھڑے رہے، روح آئی پرواز کر گئی، اللہ نے اپنی طرف بارگاہ چ بلا لیا، تے جے جنہ وچ اتنا علم غیب دا ہوندا اے پتہ کیوں نہیں لگا، وہ تو وصال کر گئے، تے پھر اے بھی نبی دا معجزہ ہے بھئی سال کھڑے رہے پتہ نہیں چلا، چہرے دی وجہ کام نہیں ہوئی، چہرے دی وجہ کام نہیں ہوئی، انہوں نے شک بھی نہیں پیا وصال کر گئے۔ اج میں مر جاواں تہاڈا نا یار کیوں لواں، میں مر جاواں مینوں کھنڈے تے کھڑوا تے دکھاؤ، میں پکڑ کے پھت کھلواؤ کھونڈے ہوتے، نہیں میت کھڑو سکتی کھونڈے ہوتے، لیکن رب العالمین نے انہوں شانہ بخشیاں۔ پھر مزے دی بات ہے بس سیوی لگی، خبر تسی کس دیمہ سیوی لگی، سال تو بعد وہ شروع ہو گئی، کھونڈے نو لگ دی پئی ہے تو پیراں کیوں نہیں آئی، کھونڈے میں ٹری گئی جسےڑو کمزور ہو گیا تو درمیان ٹوٹا تو پھر آپ زمین تے تشریف لے آئے، اسڑو بھج گئے،
اس سے انہوں پتہ لگا تو جنہ دا اے حال ہے غیب دا انہوں نے بھی پتہ نہ لگا. ہن پیر انسان ہوتے الانسان سری وانا سر دا راز والا منزل خراب کرتے جنہ پیچھے پہ گیا انہوں نے 10 گڈی کتے کلیے تے بلاڑی چوری کیتے جنہ بے وقوفوں نے اتھے نہ پتہ نہ لگا. تو آپ تو گھٹیا دے تابع ہو گئی. افسوس دی بات ہے اس واسطے تھوڑا جہا کچا بجاوے تو پھر ایک دو جن یا شیطان آ گئے پھر انہوں نے پیچھے ٹور گیا. نہیں کائنات ایک سائڈ تے کر میرے محبوب دا پیار ایک سائڈ. تو شیخ کامل دی تربیت نال جدو چلتا ہے بندہ تو پھر چلتا وہ بارگاہ. یہ تو ہی ہے میں تو بزرگاں کو سنا ہے مثال ہے گھٹیا لیکن سادہ مثال بابے نہیں فرمان دیں تھوڑے والے دی گرامی پہ کیا کریے مثالاں چھوٹیاں تے گلاں اونچیاں نشاناں اونچیاں لیکن جٹا بندہ دے ذہن نوں سمجھاونا نہیں ہوندا ہے تے وہ منطقی مثال دینی ہوندی ہے. ہن دور چلتا بھی میک اپ دا مینوں ویسے اتنا زیادہ نہیں پتہ سنا ہے بھئی وہ جدوں بیٹی نے رخصتی ہوندی ہے نا پھر انہوں بڑا کردے ہیں بڑا خوش جو تمہیں پتہ ہی شہر بیٹھے ہوتے لیکن پہلے دور اس طرح نہیں تھا. وہ اس دور دی دائی ہوندی ہے دائی بچی غسل خود کر دی ہے پھر وہ ذرا کپڑے پوا دینی ہے تو بناٹ ہاتھ بزرگ فرماندے ہیں اس دائی دا یہ ہوندا بھی بناٹ ہاتھ وہ دے شوہر دی سپرد کر دینی ہے تاکہ وہ دی لیک بن جائے اس طرح پاکیزگی آ جائے لباس پہنا جائے. شیخ دا کام میں بنا بنو تے حضور دے دربار میں پیش شیخ دی ڈیوٹی وہ بناوے مرید نفس امارہ ہے لوامہ ملمہ مطمئنہ منازل طے کرواوے اونوں مٹاوے اونوں بناوے ایسا بناوے بناتے حضور دے دربار پیش کرے. محبوب جدو ایک باری تک لیا قبول فرما لیا اس نے افضال رکھا جاندہ دے اختیار رکھا جاندہ. اس واسطے واسطہ کوئی چک نہیں سکتا. حضور خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ رابطہ ہی نندہ اس طرح ہے. اور حضور غریب نواز خواجہ محمد اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ توسوی آپ نے خلافت دیتی حضرت مولانا شاہ جمالی فیض احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ ڈی جی خان دی علاقے بہت بڑی روحانی شخصیت ہے. بلکہ انہوں دے فیض دا میں اس طرح لاواں کہ انہوں دا فیض خواجہ قمر الدین سیالوی انہوں دے شاگرداں دے شاگرد ہیں شاگرداں دے شاگرد ہیں بہت بڑے مشہور ہستیاں انہوں دے شاگرداں دی شاگرد ہیں. شیخ خواجہ قمر الدین سیالوی نے یہ شخصیتاں تے آپ چونکہ جدو خواجہ اللہ بخش صاحب دی بارگاہ گئے نا تے آپ نے اجازت بخشی خلافت فرمایا سلسلہ پیری مریدی کرو. تے جیڑا پیر مرید کرن دا شوقین ہے وہ جے پہنچا نہیں تو جیڑا پہنچ گیا انہوں غرض نہیں جنہوں شوق ہے وہ قابل نہیں تو جیڑا پہنچ گیا ہے انہوں غرض نہیں لیکن موڑو مڈی وہ دے پنے پہ جاندی ہے بھی ہون تو سنبھال کے نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا بھی ڈیوٹی دے سرکار دی امت میں فیض دے انہوں دی اصلاح کرے تیری ڈیوٹی ہے بیعت کیتے کر. سال گزر گیا ڈرتے رہے سال تو بعد آپ حاضر ہوتے آپ نے فرمایا اللہ بخش جی حضور آپ نے فرمایا فیض شاہ جمالی جی حضور آپ فرمایا سلسلہ بیعت انہوں نے حضور کوئی نہیں کیوں کہ میں قابل ہی نہیں سمجھنا. آپ فرمایا میں تینوں اجازت دیتی ہے تو آنا قابل نہیں سرکار دی امت خیال کرو انہوں نے پڑھاؤ روحانی علم دو تو پھر میرے حکم کی تعمیل نہیں کی. حضور غلطی ہو گئی راتی ستے تو نبی علیہ السلام دی زیارت ہو میرے کریم آبو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاہ جمالی میری امت میں جو اگر فائدہ ہوئے تو یہ اللہ بخش تینوں اپنے طور تے تو خلافت نہیں دیتی ہے میں حکم دیتا یہ اللہ بخش تینوں اپنے طور تے تو خلافت نہیں دیتی ہے میرے حکم نال دیتی ہے لہذا تو ایسا کر. جب آپ کھلی تو حضور دے دربار شاہ اللہ بخش دے بارگاہ چاہے تے آپ فرمایا ہن تسلی ہو گئی ہے. معلوم ہوا کامل وہ ہوندا جدا ہر وقت رابطہ ہوندا سرکار ہر وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال رابطہ ہوندا ہے تو سرکار دے آرڈر بھی آرڈر چلدا ہے. الحمدللہ میں مبالغہ نہیں میری نیت میں خدا جاندا ہے خدا نیتاں دا ماہر ہے. اے بزرگ جس کے آستانے تے بیٹھے ہیں انہاں دا تعلق ہے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو کچھ میں دیکھا ہے تو اولیاء کرام دا سرکار نال تعلق ہے. اگر کوئی بندہ اس مغالطے میں پہ جاوے نا بھئی میں محبوب دا واسطہ چھوڑتے نہ جانے میں کو فنا فی اللہ ہو گیا میں نے بقا باللہ تے آ گیا میں مقام کو میں نے مل گیا. اگر میرے محبوب نال پیار نہیں یا انس نہیں یا محبوب دی یاد نہیں یا تعلق نہیں تو سراسر مغالطے دے اندر ہے. ولایت قطبیت ہے ہی اللہ دی قسم محبوب دی محبت ہے نا یہ تو ایمان ہے مکمل ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے قسم ہے اس ذات دی جس دی قبضہ قدرت سے میری جان ہے. اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جان تو وقت میرے نال پیار نہ کرے. پہلے تو مومن بنے تو مڑ فقیر بات ہے. پہلے تو مومن بنے نا جان تو وقت پیار اسی تو مومن ہو گیا. ہون اگلی احمد نان ساریاں اس واسطے مسلمان بھائیو اللہ رب العزت جل وعلا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت عطا فرمائے. تے محبت دی کوئی نشانیاں بھی ہوندیاں محبت دیا کچھ نشانیاں بھی ہوندیاں اس واسطے شریعت حضور دا لباس ہے.
شریعت حضور دا لباس ہے، بلکہ شریعت دے معاملے دے اندر میں کی عرض کراں، اگر دین دی قدر تے شریعت دی پوچھنی ہوئے تو پھر نواسا ہے رسول تو پوچھو امام حسین، جنہ خون دا گارا لاتے، خون دا گارا تے سران دی اٹھا لاتے انہاں دیوار دین دی مکمل کی، جنہوں نے قربانیاں کیتیاں ساڑھے تک احسان نہیں آیا، یعنی پچھو کتنی مشکلات نہ لایا، اور یہ بھی میرے کو قسم لے لو تواڈے تک جڑا اسلام آیا نا یہ بھی فیضان آل بیت دا معین پاک دی مہربانی، خواجہ خواجگان معین بے کساں دی مہربانیاں جڑا ساڈے تک آسان اسی کلمہ ماں دی گود وچ پڑھ لیا تے ساڈے تک اسلام آ گیا۔ اتنے تو کوئی نبی نہیں آیا اس پاک دے اندر، نبی نہیں آیا لیکن نائب رسول ضرور ہے۔ اس واسطے مسلمان بھائیو میرے ملدا جلدا واقعہ چونکہ میں نے نہیں پتا میں کی بیان کرنا، خواجہ خواجگان معین بے کساں دا ذکر شروع ہو گیا۔ آپ جدو گئے نا باغ دی راکھی کر دیا تو ایک مجذوب آیا انہیں جو کھوایا شاید تسی بہتر جان دے ہو تو علم دے اندر ایک مجذوب جی آیا تو انہوں نے کہا تو کدے بیٹھا، انہوں کو پانی شانی پوایا، انہوں کو چبایا کو روٹی ٹکڑا کچھ چباتے تو دیتی تھے بھئی نفرت کردہ، بس وہ اندر ہی آیا تو باغ ہو رہی گئے، وہ لکمہ اندر آیا تو کائنات ہی بدل گئی، تو گھر گئے تو مانوا کھا والد دا غالباً پہلے مثال ہے، ماں جی میرے ذہن ہی بدل گیا نا، تو میں تو باغاں دی لوڑ ہی نہ رہی، میں نے اجازت بخشو میں مرید ہوں۔ پھر آپ گئے حضرت عثمان ہرونی دی بارگاہ دے، تو میرے جو مطالعہ آیا آپ نے پہلے ہی ہاتھ پکڑتے منازل طے کروائے، طریقہ ہے وہ مرید جدو بیعت ہوندا نا پھر وہ منازل تے چلان دا ہے، وہ تصوف دے جو طریقہ ہے رستہ ہے اس تے چلا کے مکمل پایا تکمیل تک پہنچان دا ہے، پایا تکمیل تک کیا حضور دے دربار تک پہنچان دا ہے، یہ گل ہے۔ لیکن انہوں نے مکمل پہلے کیتا، اس تو بعد فرمایا کی خیال ہے، انہوں نے حضور میں حضور دی غلامی کرنا چاہنا، پھر 20 سال تک نہ رہے، انداز ہے کہ پہلے مرید 20 سال 10 سال 15 سال غلامی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، پھر اس تو بعد جاتے مقام ملتا ہے، مقام آپ پہلے ہی دے چھڑا، اس تو بعد پھر آپ دے نال رہے۔ مشہور واقعہ تواڈے علم دے اندر ہے، جدو کعبے تے گئے پیر نے اللہ دے حضور عرض کی مولا میں معین تیری بارگاہ پیش کرنا، قبول فرما، آواز آئی میں قبول کیتا، پھر بارگاہ رسالت چاہے، پھر بارگاہ رسالت عرض کی کہ پیش ہو صلاۃ السلام پڑھو، پھر آپ نے صلاۃ السلام پڑھا، صلاۃ السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، تے بچو جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ ہن قطب دی ذرا شرح کرنے بس، بڑا کاف تے طا تے بے عربی لفظ اے سدے نے کلی نو، کین سدے کلی، کہ دی کلی چکی دی، چکی دی کلی ہوندی، تسی چکیاں نہیں ویکھیاں، میں چکی ویکھی تے میں بیان بھی کر سکنا، میں وہ ہاتھ والی چکی ویکھی، ساڈے گھراں وچ لگی ہوندیاں، اگلیاں بیبیاں آٹے پیندیاں، سبحان اللہ اللہ پچھو قدیمی پرانیاں سنتا ہے زیادہ تاجی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چکی ایک اتنے پڑ ہوندہ ہے ایک تھلے پڑ ہوندہ ہے، وہ تھلے جڑے نا ایک پھٹی لگی ہوندی ہے تو وہ دے اتنے وہ اتلا پڑ جڑا وہ رکھا ہوندہ ہے، تھلے اگر تھوڑا جا وزن دیتا جاوے نا اس پھٹی تے تو کلی تھوڑی اوپر جاندی ہے، تو پڑ جڑا اس تے وزن پوندا وہ تھوڑا جا موٹا پیون لگ جاندی ہے، اگر کلی نیوی کرتے جاؤ تو تے وزن پوندا جاندا بریک پیسا لگ جاندا ہے، یعنی کلی تو مراد ہے اتلا پھوڑ، وہ پھوڑ اتلا یعنی پھوڑ وہ پھوڑ چلتا پیا، نظام چلتا پیا، اگر کلی بالکل ہی ہٹا ہو جاوے تو وہ نظام رک جاندا، پھوڑ نال پھوڑ ٹچ ہو جاندا، نظام رک جاندا۔ تو سرکار نے فرمایا یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، معلوم ہوا پاک و ہند کے اندر اگر کوئی شیخ بنا ہے تو معین الدین اجمیری دی واسطے نال بنا ہے، تو انہاں بھی پھر سرکار دی بارگاہ پوچھا ہے۔ تو اس واسطے اولیاء کرام دا مشن ہے، انہاں دا طریقہ ہے، وہ بارگاہ رسالت تک پیش کر دیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو ویکھ لیندے غزالی زمان حضور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھا ہے، آپ نے بہترین حوالہ دیتا ہے، آپ فرمایا آسان طریقے نال بندہ اس طرح سمجھ جویں ایک درخت ہے، درخت تک بیج، درخت بیج ہے، پھر وہ درخت نکلا ہے، پھر وہ 2 شاخا ہو گیا، پھر 3 ہو گیا، پھر بکھرتا گیا بہت اچھا لمبا وہ درخت ہو گیا، آخری جڑا پتر ہے، جڑا آخری پتر ہے وہ پتر بھی او دا اظہار ظہور اس بیج وچوں، ہر ٹانی دا ظہور اس بیج وچوں ہے، ہر ٹانی تے ہر پتر تے سک تے سارا دا تعلق بیج نال ہے۔ اگر اتنے ایک پتر آکھدا نا میرا بیج نال کوئی تعلق نہیں ہے تو بے وقوف ہے، وہ دی کم عقلی ہے، وہ جاندا نہیں۔ اگر کوئی جاندا تے وہ آندا میں بغیر بیج تو قائم ہی نہیں ہے، میرا وجود ہی قائم نہیں، تو ہر آن اگر وہ سبز ہے
کہ کیویں پانی چڑھتا ہوتا وہ بیج وچ جڑ نکلی جڑ دا زمین نال رابطہ ہے تو پھر سارے درخت ہے او کتنا اونچا پانی سپلائی ہو رہی ہے او اوپرلا درخت ہی سرسبز ہے وہ سرسبز کیوں ہے جڑ دی وجہ نال تو اس بیج دی حقیقت دی وجہ نال ورنہ قائم نہیں رہ سکتا ہر بندے دا ہر آن ہر وقت میرے کریم محبوب نال تعلق ہر آن ہر لحظہ ہر شے دا پورے عالم دا پوری کائنات دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال رابطہ تے واسطہ ہے آپ دا فیضان نہ ہوئے تو کائنات قائم رہ سکتی نہیں کائنات نہیں قائم رہ سکتی ہے قائم ہے وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان اس واسطے مسلمان بھائی نام سنو ساری ہیں میں تاکہ نماز بھی پڑھنی ہے پھر تھوڑا سلسلہ ہے ایک واقعہ صرف ایک واقعہ بس اجازت حضور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج ہے دعا فرمائے معراج کس طرح فرمایا ساڈی معراج حضور دے قدماں تک سرکار دی معراج خدا تک ہے ساڈی معراج حضور دے قدماں تک ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا سن توفیق عطا فرماوے مرشد کامل دی نسبت نال حضور دی محبت پیدا ہوئے اللہ رب العالمین دی محبت پیدا ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب میسر آ جاوے تو ایک واقعہ تھا کہ عوام سماعت فرماون عوام میرا تجربہ ہے بھی وہ واقعات تے خوش رہندے واقعہ حضرت امام حسن بصری دا یاد آ گیا کون امام حسن بصری تھوڑا تعارف پھر آپ دا ایک واقعہ آپ کا تعارف ہے کہ تسی جتنے بھی بیٹھے ہو تاری سارا دی نسبت امام حسن بصری نال اللہ دے فضل کرم دے نال کیونکہ سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نظامیہ نشائیہ جنیدیہ نگوریہ جنیدیہ تمام سلاسل سوائے سلسلہ نقش بند سارا دا تعلق امام حسن بصری رضی اللہ چونکہ آپ کے دو ہی خلیفہ اعظم آئے ایک حضرت حبیب اجمی آئے ایک حبیب اجمی آپ کا ہے ایک غالباً حضرت شیخ عبدالواحد صاحب کا یعنی آپ کے دو سینئر خلیفہ ہیں انہوں نے حضرت حبیب حجمی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پھر اگے قادریہ ہو گیا تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا آپ کا تعارف تھوڑا یہ ہے اللہ اکبر کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر غلامی کر دیاں پانڈے مان دیاں خادمہ ہن خدمت کر دیاں تو اس وقت آپ بچے ہیں بالکل چھوٹے ہیں ایک دیاڑے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے شریف پانی ہے یہ ہے چھوٹے بچے رکھتے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے مبارک منہ لایا پانی پی گئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرمایا اے میرے پیالے سے پانی کن نے پیتا ہے تو ساری اماں جی حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام حسن چھوٹا چونکہ آداب کا پتہ نہیں ہے بچہ پانی پی گیا آپ مسکرا کے فرمایا جتنا پانی پی گیا ہوتا ہے علم لے گیا ایک تو دوسرا آپ دی والدہ کام کردیاں بیٹھیاں تے آپ رومن لگے بچے ہونے دے ناتے نا جدو روئن تو تواڈی تے میری اماں پاک بھی مہربان ہو گئی انہاں فرمایا بی بی تو کام کر حسن نو میں ذرا بلا لے گی لالچ لانی تے جدو آپ انہوں اٹھایا نا تے پھر وہ چپ نہ کیتی بچہ دی دودھ تو بغیر عادت نہیں ہے چپ کرن دی تو ساڈی اماں جو حضور مہربان ہو گئی تے 70 سال دی عمر چ آپ نے دودھ دے دیتا تے دودھ اتر تسی ہن اندازہ کرو کہ فیوز برکات نال انہاں دا جسم اتر مالا مال ہا یہی تے ساڈا کیتا ہے یار اس وچ صوفی پیدا ہوندے نے عام پانی ہے دریا چ پانی وہ پانی کوئی قدر نہیں صحابہ کرام نے جنگاں وچ عین سکرات دے موقع تے اگلے نوں دتا جو آوے پانی انہاں کا اگلے دے لے جا اتنا نثار کیتا ہے پانی لیکن محبوب دے جسم اتر نال قطرہ زمین تے نہیں گرا دیندے لڑائی یہیں پہ کھڑی ہے جویں قتل ہوندے پانی تو وہ نسبت ہے تو آپ نال قطرہ لگ جاوے تو وہ کتنی نسبت والا ہے تو ساڈی اماں پاکاں تے بڑے مقام حاصل ہوئے تو نو وچ فیض مصطفی اور امام حسن بصری نے پیتا پھر اس تو بعد آپ پھر حضرت علی پاک دے مرید ہوئے پھر انہوں نے نوازا انا مدینۃ العلم والی بابو ہادی شان والے علی پاک نے جدو نوازا پھر ایسا سینئر پیر بنایا کائنات دا پیر بنا چھڑا تو آپ ایک واقعہ یاد آیا میں اس دے وچ اشارہ کیتی جاواں کیونکہ فریضہ ہوندا یا تو بندہ بولے نہ بولے تو کچھ ذمہ واریاں بھی ہوندیاں تاکہ عقائد بیان کرے روحانیت بیان کرے جو جتنا جاندا ہے روحانیت میں جاندا نہیں ہے میں تھوڑا جی اپنا عقیدہ تھوڑا جہا بیان کرن لگا وہ یہ ہے آپ نوں آرڈر ہویا بھئی
فلانی فلاں جگہ دے اتنے ایک آدمی اگ پرست مجوسی ہے 70 سال دی عمر ہو گئی ہے تے بڑی دل لگی نال وہ اگ پرستی پوری کردا پیا لہذا ان اسلام دی دعوت دو آپ جدو آئے میرے اشارے نو سمجھو آرڈر ہویا میری بات نو سمجھو آپے نہیں آئے اے جڑے آپے ٹرے پھر دینا این نہیں جڑے آپے ٹرے پھر دینا قسمت دے مارے این نہیں رابطے والے لوگ جڑے انہاں دے کونوں اسلام چل ہے رابطہ ہے پیچھے آپ جدو آئے نا رابطے نال آئے اللہ اکبر تو پھر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدو قادیانی نو آکھا نا فرمایا نہ مراد چتر کیتی جانا ہے تے پھر میل شاہ سے بھی ایک اعتراض ہویا وہ میرے کوئی سوال دا جواب ہو سی کہ لوگ خبر پتہ نہیں کی سمجھ دین پھر میل شاہ دے آکھا کہ جی تسی گوشہ نشین رہو گوشے چ بیٹھو جی کمرے چ بیٹھو تسی تسبیح گڑو اکھا بند کرو مراقبہ کرو تانوں کی ہے حافظہ کرو وصل خائس لوگن بخاس وام با مسلمان اللہ اللہ بابران رام رام فقیر دا کام ہے سر نال پیار کرنا تے تسی گوشہ نشین رہو تے تسی کدی باہر نکل آئے نے تسی درویش ہو آپ فرما مینوں جی بغیر درویشی نہیں چاہیے آپ فرما مینوں جی بغیر درویشی نہیں چاہیے میرے نبی علیہ السلام میرے نانا پاک دی حدیثاں دے وہ کینچی نال ٹکڑے کیتی کہ میں درویشی لے تے اندر بیٹھے رکھا رہا مینوں جی درویش بغیر درویشی نہیں چاہیے وہ پیر میلی شاہ جدو مقابلہ کیتا نا قادیانی دا وہ بڑا لتر کرنے لگی آپ فرمایا تو بڑا چتر تے لتر ہے میں تیرے نال اس طرح مناظرہ کرنا میں رکھا سا میز اتنے کاغذ رکھا سا قلم دوات رکھا سا ایک پاسو تو بمی ایک پاسو میں بس تو قلم واقعی آپے اڈ تے شاہی چ بوڈ سیاہی چ بوڈ تے میرا کلمہ لکھ نہ مراد نہیں لکھی ہونا میں تینوں نانے دا لکھتے بھی کھا سا میں تینوں آدھے نانے دا لکھتے بھی کھا سا چیلنج ہویا بلا قصہ مختصر ہوتا نہ آیا مریدہ گل پوچھی انہاں کہ حضور کرامت وقت خاص ہوندا رہتا سے بھی لکھا ہر وقت کرامت نہیں ہوندی ایک وقت خاص ہوندا ہے خاص وقت نہ ہوئے تو پتہ نہیں وہ ایک معاملہ بن جاندا وہ صوفیاں دا بڑا اچیردا جیا تو تسی ایڈا بڑا چیلنج کیوں تسی گل نہیں سمجھی اگر تسی سمجھ جاؤ نا تو گل کچھ اور ہو جاویا اللہ دی قسم ہے مردہ زندہ کرنا سوکھا ہے قلم نو زندہ کرنا اوکھا ہے مردے وچ تے پہلے روح رہ چکی حواس دا مرکز تے ضرب تے پہلے ہی صرف او دے اکھ بھی کھڑی ہے کان بھی کھڑا عقل بھی ہے سارا صرف روح جدا ہوئی جاندی پئی اگر جاندی پھڑ دے وچ چل سکتے تو سارا بولن لگ جاسی لکھن لگ جاسی قلم نو زندہ کرے او دے وچ عقل پاوے او لکھے لا او کڑے سکول وچ پڑھی ہے قلم لا لکھ بھیا لام الف یا لام الف اتنا انہوں پڑھاوے اتنا انہوں عقل دے دے اتنا اس سے اے بڑی بڑی کرامت ہے تسی محسوس نہیں کیتا میں کلم تو لکھوا سا کلم آپ پہ اٹھے انہوں عقل ملے بھیا لام لکھنا آج تے عربی نہیں ہمدی 14 پڑھے انہوں عربی لکھنی نہیں تے عربی کلمہ لکھا ہونا تے نگاہ کرم نہ لکھا ہونا اللہ اکبر تو آپ نے انہوں نے کہا حضور تسی ایڈا بڑا چیلنج دیتا ہے تے یہ تا کرامت دا وقت خاص ہوندا فرمایا کمزور مریدو گل ہی نہیں ہے میں آپ پہ نہیں آکھا آپ فرمایا میں آپ پہ نہیں آکھا میرے نانے نے میں نے فرمایا معلوم ہے رابطہ ہے رابطے تو بغیر کوئی گل نہیں رابطہ ہے ہوں بروپیے لوگ آ گئے بابا جی ساڈے مسئلہ کہ بروپیے لوگ ذکر کروا دیں محفل سما کروا دیں ذکر کروا دیں بروپیے لوگ آ گئے وہ واسطے تو خالی ہیں تعلق تو خالی ہیں برباد کیتی جاندے نہیں تعلق والا ہوئے ایک بڑا خیال کرو اس دور دے اندر میں ذمہ واری ادا کردا پیاں میں تواڈے تک پیغام پہنچاندا پیاں ہر رنگ وچ لوگ آ گئے انہاں دا کسے نال بھی کوئی ہاں شیطان نال ہو سکدا ہے باقی کسی نال کوئی تعلق نہیں سرکار دی ذات نال کوئی انس نہیں کوئی پیار نہیں بلکہ وہ آپ رنگا ہی جانتے ہیں کیونکہ بے وقوفاں نوں تے پتہ نہیں محبوب ہے کیا اگر کاش کے اگر تجلی کوئی پہ جاندی کسی تے نگاہ چڑھ جاوے تو پھر پوچھیا کہ محبوب کون ہے اتنے تو ہاتھ چاک کیتی بیٹھیاں مصر دیا عورتاں جو وڈی بیٹھیاں اتنے صوفی آکھدا ہوندا میں مان لواں یہ عورتاں کھب دا کام بنا دیندیاں ساڈے بولی چھاڑی نہیں آندی ساڈا میں نہیں پتہ عورتاں دے تے کان دا کھب آ جائے تو او کھب تو کان بنا چھڑدیاں بڑا مبالغہ کردیاں انہاں آکھیا بندہ ہے ہی نہیں ما ھذا بشرا اے بندہ نہیں ہے چلو ایڈی وڈی گل کردیاں کیا کیا بے عورتاں دا کام ہے میں مبالغہ کرنا یہ ہاتھ وڑ تے کیتی تو مڑ سچی کیتی اے ماں نافیہ ماں اومی ہوندی ہے ماں نافیہ ماں دی کئی قسمان اے ماں جڑی ہے نا اے ماں نافیہ ہے یعنی انہاں کہا اے بندہ نہیں ما ھذا بشرا اے بندہ کوئی نہیں ان ھذا الا ملک کریم ہے تو کوئی مقرب فرشتہ بندہ ہے بالکل نہیں آخر دوواں سارا بندہ ویکھا ان ہاتھ وڑ تے آکھا بندہ نہیں کوئی ہاتھ وڑ تے آکھے نا بندہ نہیں تو وہ آکھ سکدا ہے
اگر کوئی ہاتھ کٹتے آکھے بندہ نہیں تے وہ آکھ سکتا ہے، اگر کوئی جگر کٹواوے آکھے لوں وچ شوق چنگے رہی ہے تو پھر وہ آکھ سکتا ہے یہ صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تا رب دی شان آکھاں، آکھ سکتے ہیں سچ آکھاں تا رب دی شان آکھاں جو شانتی شانہ سا بنیاں دسے راہ صورت بے صورت دا اور راہ اللہ دی قسم کوئی راہ کوئی او ذات ادراک تو بالا تر سوچ تو بالا تر لا یدرک الابصار و یدرک الابصار اس ذات تک اگر عرفان او دیاں تجلیاں اگر پہ سکتی ہیں تو محبوب دے چہرے تو پہ سکتی ہیں مرانی فقط رال حق جس نے ڈٹھا محبوب دے چہرے تو ڈٹھا ہے محبوب دے واسطے نال خدا دا عرفان حاصل ہے ورنہ بالکل محبوب نہ رابطہ نہیں جھوٹا ہے شیطان دا پٹھو میں دا حق ادا کر دے گو محسوس نہ کرے محسوس نہ کرے اب اس آستانے تے گلا کرنا کہ پتہ نہیں آ کدھر رہی ہیں تسی سارے منع والے پتہ نہیں کئی لوگ اصلاح ہو جائے حضور دی امت اصلاح کرنی سرکار دی امت تک پیغام پہنچانا تاکہ آج اللہ جاندا لوگ مروپی ہو گئے ہن دوے جنہاں نال رابطہ نہیں بشری سمجھدن بندہ ہی سمجھدن وہ اندر کی بندہ ہی تھا نعوذ باللہ کھاندے یا تے پیندے یا رابطہ آئے ہے تے ایدو پیری مریدی بھی ہے تے سارے کام چلائی کھڑے جیڑا انہاں دے ہاتھ اڑے چڑھ گیا کدے گیا یہ تو کوئی رابطے والا ہوئے نا فرمایا میں آپ پہ نہیں آکھا میرے نانے نے میرے حکم دیتا اللہ اکبر تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ آپ آئے رابطے نال آئے سمجھ آگئی رابطے نال یہ تو رابطے نال آئے نا تو مجوسی آگ دے بکھلوتا کسی رکوع کسی سجدہ کسی رکوع کسی سجدہ کسی ہاتھ بند یعنی وہ آدھی عبادت لگ گیا تو اندازہ کرو باطل خدا دی پوجا جدو آمنا سامنا ہویا تو دی پہلی نگاہ پئی سٹیج سیکٹر صاحب کی دے گئے وہ دس رہے پہ آئے حدیث پاک دا والا ہے حدیث پاک کہ ولی ہوندہ ہی ہو جدے چرن وکھے خدا یاد آئے تو جدو انہاں اس حسن بصری نے وکھا سبحان اللہ بلا بلدہ ہوئے نا کمرے میں پھر پتہ چل جاندہ اندھیرا ہوندہ تو جدو دی نگاہ پئی نا گو اس وقت ایمان نہیں ہے وہ ایمان والی آنکھ نال نہیں ویکھا لیکن آخر جلوے ایاں ہیں آمنا سامنا ہویا ہاں جی نام کیا فرمایا میرا نام حسن بصری کھری کھری آیا آپ فرمایا اسلام کی دعوت ہے لیکن اسلام کی ہوتا جانتا ہوا اسلام کی مسلمان کی آگے پتہ ہوتا ہے سانو پتہ ہے عیسائی کی آدھے یہودی کی آدھے پتہ ہے کہیں انہوں نے کہا وہ اسلام کی ہے تو میں نے آنکھنا کی چاہنا آپ فرمایا جس خدا دی تو پوجا سے لگا ہے خدا دی میرے رب دی مخلوق ہے یہ میرے رب دی مخلوق ہے انہوں نے کہا کوئی دلیل آپ فرمایا تو دلیل دے تو خدا کی میں مننا انہوں نے کہا میرے ابا و اجداد دا خدا ہے تو میں ابا و اجداد تو پیو تو بھی پوچھا بھی خدا کی میں انہوں نے کہا جڑا ہر شے تے غالب ہو گیا خدا ہوتا ہے یہ لویا سٹو پہ جلا دے سی لکڑ سٹو پہ جلا دے سی لہذا غالب ہر شے تے یہ خدا ہے آپ نے فرمایا اے خدا نہیں خدا وہ ہے جس نے اے بنایا اے مخلوق ہے انہیں آکھا تو ہون دلیل دے تو مڑو گلہ زبانی دلیلہ نہیں ہوندیاں انہوں نے رابطے اندر پکے آپ فرمایا تینوں کتے سال ہو گئے کہ 70 سال کہ 70 سال تو بعد تو ہاتھ ڈال چھائے وچ ہاتھ پا انہیں کہا ہاتھ میں نہیں پا سکتا کیوں کہ جلا دے سی آپ فرمایا مسکراتے آپ فرمایا جس خدا دی 70 سال پوجیا کیتی جائے جھوٹے خدا دی تے 70 سال تو بعد وہ رحم دل نہ ہوئے تو یہ جو خدا نے کرنا ہی کی ہے یہ جو خدا نے کرنا ہی کی ہے تے 70 سال تو بعد تیرا ہاتھ ساڑ دا تو ادا پجاری بھی ہیں تو ادا عابد بھی ہیں تو ادا ساجد بھی ہیں لے ہون ہاتھ میں ڈانا نالے تو آدھے خدا نے آکھ ضرور حسن دا ہاتھ ساڑی انگاراں دا بک پاتے تے وہ ہم بڑھ دے وچ ہاتھ لئی کرے ہن کیوں سڑدا بھی ہے رابطہ ہے نا جدو انہیں ویکھا بھی یہ کی ہو گیا حواس باختہ ہو گئے کیف عجیب آ گیا بھی او 70 سال دی عمر ضائع ہو گئی تو واقعات آئے نہیں ساڑتا پیا تو خدا نہیں ہے اتنا آسان تو ڈر گیا تو مخلوق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہوش چڑیا گمی من لگ گئی اکڑ لگا حسن میں تو برباد ہو گئی میرا کی بنا آپ فرما گھبرا نہیں تو گھبرانا چاہیے نہیں حضور تو غلام بن جا پھر گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے کیونکہ حالات رہا تک شیرہ کی بلا میں نے پورا صحیح سیدھا یاد نہیں آمنا کیونکہ میں نے شیرہ دے کوئی نال مسیحان نہیں بڑھا وہ کسی شہر نے شیر رکھا ہے اللہ جاندہ اس باری جڑی حاضری ہوئی ہے نا پہلے پتہ نہیں کیا اللہ دی قسم ندامت دے سمندر ایک بندہ کر پیندا ہے کیڑا منہ دکھا سا کی کرساں کیویں چلساں مجرم 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 تو اعلیٰ حضرت دا شیر میں نے جاون تو پہلے قاری صاحب نے سنایا چا تو میرا اس کام کر
شیر مینوں صحیح نہیں آونا کیونکہ جڑے انہوں شیر آمدا ہے وہ میری غلطی نہ کڈن، میں پہلے ہی آندا پیا کہ وہ شیر جڑا ہے وہ کچھ حصہ اس طرح ہے کہ میں کیا اور میرے اسیاں کی اوقات کیا، حقیقت کیا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ایک اشارہ ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اللہ اکبر، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ایک اشارہ تیرا، کیسا فیدہ ہے اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہے اللہ حضرت کے بار بار کی بنے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، 2-3 اشارے نہیں ہکو بس این تک لیا بس خدا کام ہو گیا، اللہ کی قسم ہے تے او نگاہ ہیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کعبے تو پھر گیا کعبہ نہ رہیا، بیت المقدس وال منہ ہے چہرہ پا کے جے ایدے مرضی کر لئیے تو کعبہ نہ رہیا، جس تو محبوب دا چہرہ پھر گیا وہ کعبہ ہی نہ رہیا، جس پاس سے ہو گیا وہ کعبہ نکاح اٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ فرمایا گھبرا نہ کر، انہوں نے کہا حضور میرا بنا کیوں، میری حقیقی زندگی گئی باطل خدا دے پوجا ہے، حضور میرا کی بنا، فرمایا میں آ گیا گھبرا نہ کر، ڈردا کیوں، حوصلہ کر، معاملہ کیا، انہوں نے کہا حضور میں ہن سچے خدا نو مننا تے کیڑے منہ نال مننا، زندگی وہی جڑی اودی دتی ہوئی ہے تے میں مغالطے چ میرے پیو دادے ہی خراب کر لئی، میں بھی خراب کر لئی، ہن میں انہوں تھوڑے وقت چ مننا تے کیڑے منہ نال مننا، میں تے ندامت دے سمندر چ غرق ہو رہی ہوں، آپ فرمایا گھبرا نہ کر میں آ جوں گی، گھبرا نہ کر میں ہوں آ جگیاں، مطلب ہے میں آپ پہ نہیں بسترے چاہی پھرنا، یہ بسترے چاون والے نہیں ہیں، بسترے انہاں دے پہلے سچ بائبل فرماندے نوں نہ کسی کسے کو نہیں جاوی ہے نا، حضور دے نال ساڈا رابطہ ہے، بسترے لوگ قربان کر دین، اے نہیں کہ سراں تے رکھنے، اللہ اکبر۔ تو انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں کوئی بستر دے سی، باقی منونا ہی کوئی، یہ تو اعتماد ہی کوئی نہیں، سرکار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں تو چیز ہے کہ لوگ انسان مدینہ شریف دران والے لوگ تھے مکے والے، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہوا اشارو اندنا من ہو اندکم کہ حضرت ابو ذر غفاری دے تھے مدینہ چرچے تھوڑے نہ سمانا کے چرچے اچھے ترچے تھوڑے نہ سمانا کے چرچے انہوں نے بہت زیادہ، کیونکہ حضور دے دامن والا وابستہ ہے کہ اسمانہ تے دوم پہ گئے، اسمانہ تے دوم پہ گئے اس محبوب دی غلامی نہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سمیٹی جانا وقت تقاضا بھی آدھا ذوق بھی تو تھوڑا ذوق بھی، چلو چوکھا زور لا سو تو میاں جب تم پانا پوچھے میں نے واقعہ پورا کرنا پوچھے لگتا کہ چہرے وچ کالے ہیں، اللہ اکبر۔ تو فرما گھبرا نہ کر، حوصلہ رکھ، یہ لوڑ جڑی میں گل کیتی ہے نا، یہ لوڑ ہے، میں بغیر لوڑ تو نہیں بول رہا، میں بغیر لوڑ تو نہیں بننا، یہ نہ سمجھا بے یہ میں نے ضرورت محسوس کی ہے، حق ہے، میں تمہیں مدینہ شریف لے جانا، جڑا میری اکھ ویکھدا ہے یا محبوب نو آپ ورگا سمجھدا ہے نا، یہ میرا فرض بنتا ہے میں آکھاں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دان میں زبان تمہارے لیے، جڑی نہیں کھلدی، جڑی اس محبوب دیاں زلفاں دی تعریف وچ نہیں کھلدی، بددعا دے چہرے تے نہیں کھلدی، مڑ گنگا ہو جاوے، بنائی اس واسطے رب، اس واسطے کھلنی چاہیے، اس واسطے پتہ ہونا چاہیے، میں تنوں یہ نہیں میں شرع کیتی جانا، پتہ ہونا چاہیے بیگانہ کون ہے اپنا کون ہے، سرکار دے غلام کون ہے تے سرکار نال عداوت رکھنے والے کون ہے، اس واسطے یہی تو لوگ سانوں نکھیڑا کرتے دستے، اللہ اکبر۔ تو چلو اتنی باری چوکا زور لا سو میرا کتاب نہ رکھ سو، کبر زندگی ہے مزہ کر گل، یہ مولویانہ رنگ نہیں، یہ صوفیانہ رنگ، مولویانہ ہور نے، تسی مڑے گل ہی نہیں سمجھی، ہاں مولویانہ رنگ وہ ہور نے، یہ مولویانہ رنگ نہیں، یہ صوفیانہ رنگ ہے، صوفی بیڈا ہی صوفی ہوئے، جیڈا صوفی ہوئے، وہ صحابہ کرام دے قدمہ تک نہیں جا سکتا جیڈا صوفی۔ حضرت عبداللہ بن رواح جا رہے ہیں، سرکار دراز گوشت سوار ہے، حضرت عبداللہ بن رواح سرکار کے نال ہیں، منافق بیٹھا انہیں نک چڑھایا، آکھن لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی سواری دی نک دی سمیل نے مینوں پریشان کیتا، عبداللہ بن رواح چھٹی پوچھی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں بے ایمان تہاڈی سواری تے اعتراض کردا پیا، حضور اجازت ہے میں بول لواں، او دا عشق ہی ادھورا جڑا اجازت لوے، محبت وچ کوئی اجازت نہیں، عشق دے مفتی آقا عبداللہ بن رواح تو سرکار تو نہ پوچھ تو جواب دے، اپن ماں لانتی منافقہ تو منافق ہے، تو آنا محبوب دی سواری دے نک دی سمیل میں نے پریشان کیتا، تو کائنات دی کستوریاں کٹھیاں کر لے میرے محبوب دی سواری دے پیشاب دان کر،
کیوں جواب دیتا؟ پوچھا محبوب کو، یا رسول اللہ میں جواب ہے اللہ کی قسم ہے محبت دا تقاضا ہی ہے جڑا محبوب نال پیار کرے دل وچ وڑ جاوے، جڑا محبوب نو میل رکھ کے دشمن میں تو اینو ولایت سمجھدا، میں او روپیہ والی ولایت نہیں جاندا، انہاں والی ولایت میں نہیں، میں تو پیار والی ولایت نہیں جاندا جڑی مینوں میرے پیر سکھائی، انہیں یہی آکھا حضور دی غلامی تے پیار ہی ولایت ہے، یا درویش لیے کوئی بھی ہے وہ حضور دے قدماں وچ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کیوں بول پے؟ پیار دا تقاضا ہے۔ اج یار تیرا گندی یاری ہے تیرے یار نال کوئی تھوڑی جی گل تے کرے وہ تینوں بڑا لگدا ہے، تے جڑا رب دے پیار یار نال کوئی گل کرے وہ نہ کوئی گل نہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں جی، سارے ہے کہ دگلا پڑی سارے ٹھیک، حدیث کا انکار ہو گیا بابا، جڑا کہ جی سارے ٹھیک ہے، سرکار فرمایا ایک ٹھیک ہے، وہ اندر سارے ٹھیک ہے، کتنا؟ سرکار فرمایا 72 ٹھیک نہیں، تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحد، قال ما هي یا رسول اللہ، فرمانا لے وہ صحابی، فرمایا میرے عمر 73 فرقہ دے بٹ جیسے، ایک سچا باقی جہنمی، انہاں کہ یا رسول اللہ مڑ ایک کیڑا؟ فرمایا میں میرے صحابہ کرام تے میں ممبر تے بیٹھا، میں مسند تے بیٹھا تے میں چھوٹا باتاں میرے کول بڑیاں نکلیاں پیاں، یہ کمال ہی بزرگاں دا ہے، میرے کول جڑا دل کردا نے پوچھ لو، کوئی موضوع ویکھ لو، میں صحابہ کرام دا جواب دیواں۔ صحابہ کرام دا اعتقاد کی تہاڈا اعتقاد جو صحابہ کرام نال ملدا ہے تانوں مبارک ہو، اگر صحابہ کرام دے اعتقاد نال تہاڈا نہیں ملدا پر خدا دا خوف کرو، پر خدا دی پناہ منگو، کوئی معاملہ لے لو، نور بشر کا لے لو، کوئی لے لو، انشاءاللہ میں اللہ دے فضل و کرم نال صحابہ کرام نال تانوں ملا دینا۔ صحابہ کرام نو کی پیارا انہاں دا حضور دے بارے اعتقاد کیا، او الحمدللہ میں اے دعوے نال آکھ سکنا جیڑا پکا سنی رضوی بریلوی ہے اور پیر پرست اہل بیت نال پیار رکھدا ہے، کامل دے ہتھ وچ ہاتھ تے او پکا او طریقہ جڑا صحابہ کرام والا، صحابہ کرام والا کیتا وہی الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ آستانے ہیں آباد نہیں ہے، یہاں تو تعلق ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بربلا موت یا میں تھوڑے سے سوال کرنا، تھوڑے سوال کرنا تو شاہ سے یہ مبالغہ ہے، مبالغہ جی ایک جنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی جواب دیتا کہ منافقات زمانے دیا کستوریاں کٹھیاں کر لے تے میرے محبوب دی سواری دے پیشاب دا مقابلہ نہیں۔ اج تانوں میں تسی پکے سنی ہو پیر پرستی ہو تامی یہی لگتا پیا بھی عشق یہ میں لگتا پیا نا آخر دراز گوشت دا پیشاب ہے تے عشق دے وچ آ گئے جو بنا چاہ گئے۔ اب میں ذرا تانوں قرآن سنا لوں، قرآن میں سنا سا، واقعہ میں سنا سا تے نتیجہ تسی کر سنو۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے کو تور تو قرآن دا حوالہ تفسیر بیان کرتا سامری نے بچہ بنایا، سامری نے سونے دا بچہ بنایا، قوم نو آکھا بھی تسی تو خدا بنا دیو پتھراں دے، میں تانوں خدا ہی سونے دا بنا دیواں تے مڑ کو زندہ بھی ہوئے بولے بھی صحیح، پھر کی کرو گے؟ انہاں کہ پھر تو بڑی پوجا کریں گے۔ انہیں سارا تو بالیاں سونا چاندی سونا کٹھا کرتے زیورات لے تے انہیں ایک بچے دی شکل بنائی، بنا تے بوٹی لئی ودا، میرا ذوق ہے، ایک بوٹی لئی ودا اس لبات رکھی جی سے اس بنا لیا، اس بوٹی لائی تو وہ زندہ ہو گئی، وہ بچہ دکھن لگ گیا، بولی جان لگ گیا، انہاں کہ لیا خدا ہی بنا کھڑے یا زندہ بھی ہو جائے۔ وہ پوجا نو لگ گیا، میرا موضوع دی پوجا دا نہیں، میرا موضوع دی بوٹی، وہ بوٹی میں اپنے ذوق نال سدی، میں اپنے ذوق نال بوٹی سدی، وہ بوٹی تسی زیادہ سمجھ چٹکی سدی حافظ صاحب، وہ چٹکی وہ چٹکی انہاں وچ سدی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آئے انہاں کوئی بے مانا انہوں نے جڑی سزا لگی وہ قتل والی بڑی لمبی ہے، میں ادھر ہی نہیں جانا، میں تے آدھے موضوع دے آونا۔ انہاں کا کیتا کیے اس تے تفسیر پڑھو قرآن دے لفظ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ۔ جبرائیل علیہ السلام جا رہے ایک سواری تے، اس سواری دے سنب لگ دیا مٹی تے تو انہوں محسوس ہے بے سبزہ اگدا وہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، جڑے رسول جبرائیل وہ دے قدمہ دے جڑے آثار آئے وہ جڑی مٹی آئی یا مٹھ چاہیے یا چونڈی، یا مٹھ یا چونڈی چاہتے انہیں لکات رکھی، ادو بچہ بنایا۔ سنی یار میری بات، ادو اس بچے وچ پائی تو وہ زندہ ہو گیا۔ تینوں قسم ہے رب کعبہ دی ہن مبالغہ نہ رہیا، سوچی ذرا جبرائیل حیات دا مرکز، شیخ اکبر دے بقول جبرائیل حیات دا مرکز ہے، او چڑا سواری تے حیات دا فیض آیا سواری وچ، سواری تو گزرایا سنب وچ، سنب لگی مٹی نال، مٹی لگی وچھے نال، او زندہ ہے۔ یہ جڑا حیات دا مرکز ہے تے ہاتھ بانتے جس بوئے تے کھڑوتا ہے اس میں اوہ اجے دراز گوش نہیں بدلا،
नारा रिसालत, नारा रिसालत। अजय दराज गोश्त की कह भी नहीं बदला, जिब्राइल सवारी में चढ़े, वो सवारी नहीं, जिब्राइल नहीं, सवारी नहीं, वो दे कदम मुड़ कदम ही नहीं, कदमारी मट्टी का ये हाल है, ये सवारी तो महबूबा जावे, अजय भी वो खुशबू ना और कुरान दा वाला पेश कर देते हैं। तुम वो क्यों बाबा फरमाया मुनाफिक, हाय हाय अल्लाह की कसम से अल्लाह डिठा कुर्बान हो गया जिन्होंने चाम चखवा मुन्ना आप कोई आप हूं कन्ना के सूरज है ही कोई नहीं, आंख वाला तेरा जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नजर क्या देखे, जिन्होंने वो अखा तकियां जिन अखियां खुदा तक जिन अखियां वो अखियां तकियां जिन अखियां ने खुदा डिठा, खुदा की कसम महबूब दे होकर रह गए, सर कटाती है तेरे नाम पे बरदान रब। ये सूरत नो मैं जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा तो रब दी शान आखा, जिस शांति शाना सब बनिया ये सूरत शाना सब ले तकड़े रवे आओ, जिस शांत शाना सब ये सूरत नो मैं जान आखा। सुनो ये सूरत नो मैं जान, इस सूरत अल्लाह सामने इस सूरत नो मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना फरीद किबला आलम नूर मोहम्मद मारवी हारून रशीद, जिस शान तू शाना सब बनिया मुझे इस शान वाले को बात उस संदा मैं जिक्र कौन कर, जिस शान तू शाना सब बनिया, जिस शान तू शाना ये रब दी शान, सर तो लेते पारां दी तड़ियां तक मेरा महबूब रब दी शान, रब दे अनवार तजल्लियात दा मरकज है। सूफिया कलाम क्या फरमाते हैं सुनो, आलम कायनात अल्लाह ताला दे असमाया फालिया दा मजहब ने सूफियो दरवेशो जेडे थोड़ी मुताला रखदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे असमाए अफालिया दा मजहब ने कायनात ते औलिया कराम अल्लाह ताला दे असमाए सिफातिया दा मजहब ने ते अंबिया कराम अलैहि सलाम अल्लाह ताला दे असमाए जातिया दा मजहब ने ते मेरे मोहम्मद करीम अल्लाह दी जात दा मजहब ने, अल्लाह दी जात दा भी मजहब है, तमाम सिफात दा ही मजहब है। क्यों सुनो, दस राह सूरत बेसूरत, अब बंद है दरवाजा बंद ने, दस राह सूरत बेसूरत, दस राह सूरत बेसूरत दर होर कोई राह नहीं, हिको राह, दस राह सूरत बेसूरत दा, तौबा राह के ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूरत दा, कि विल्लियां मोदी ले चढ़ियां, इतने मैं अपने ज़ौक दी बात करसा, दस राह सूरत बेसूरत दा, वो बेसूरत नजर नहीं आंदा, ये सूरत बेसूरत थी, बेसूरत ज़ाहिर सूरत थी, ते भी याद रखे आए दी ओदा राह कोई नहीं ना, ते मेरे महबूब दी हकीकत दा दरवाजा ही बंद है। या अबा बकर लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, या अबा बकर लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, हालांकि अल्लाह दी कसम है पहले कलमे तो लेते मज़ार तक, पहला कलमा शरीफ पहला आप पढ़ा है मेरे सिद्दीक पाक ने, बादरी में हज़रत अली पाक बच्चा जवाब पढ़ा, मज़ार शरीफ तक खिदमात देख लो, अगर ये मौजूद तो बंदा चले तो मुड़ घंटे दरकार है, लेकिन खिदमात देख लो, लेकिन मुसल्ले ते भी खड़ा किया, मुसल्ले ते भी खड़ा किया, ते बाद हुण जेहड़े इतराज चलते हैं उन्होंने रिवायत मिलती है हज़रत अली पाक खुद फरमाया, पूछा गया मैं खुद पढ़ा, इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा कि अली पाक तो पूछा कि हुजूर तुहाडे हुंदा सिद्दीक पाक जमात करांदे पैन सरकार दे यानी अल्लाह दी बारगाह जावन तो बाद आ फरमाया दीन दा अहम रुकन नमाज है, जो तो मेरे महबूब मसले से खड़े कर दिया तो मैं मुक्तदी हूं। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर शान अली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी दावे नाल आखसां अज अली का शान पूछना में वो भी सुनियो तो पूछो, आले बैत भी पूछना ने शान वो भी है नाम आला तो पूछो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, हुण तक किसी ने कौन ही नजर आया, अरे दो हदीसें पढ़ लो, नमाज पढ़नी है तो नमाज भी असर दी है, मैंने पता है असर दी नमाज है, तो जिक्र भी अली दा आ गया, याद है पढ़ने नमाज यार घबरा नहीं इंशाल्लाह, हाँ जी ये तो जिक्र भी अली शुरू पढ़ने इंशाल्लाह पढ़ांगे नमाज, तुसी नहीं यार चादर कुछ तो बड़ा कुछ पिया, चलो वो वाक्या छोड़ देना मैंने पूरा करा दो। तो हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु पूछना हुआ तो हदीस पाक मेरी दो हदीस नजर तो गुजरी, यानी हदीस पाक में सरकार ने मस्जिद नबी च बैठ फरमाया, अब फरमाया जिस वक्त गुस्ल फर्ज हो जावे
کسی تے جنبی حالت تہاڈا مسجد تے آونا حرام ہے، غیری وغیروں کا علی تو میں تو سوا، علی تو میں تو سوا۔ اچھا علی پاک ہو گیا۔ میں کئی کتاباں دا حوالہ دے سکنا جڑیاں میرے مطالعے چ آئیاں، جس طرح بیبیاں نو عارضہ ہوندا ہے تے نماز معاف ہو جاندی ہے چند دن، مخدومہ کائنات تے ایک نماز دی معافی کوئی نہیں سکتا۔ جس شے نال بچے دا آغاز ہوندا علی پاک، جس شے نال بچے دا نشو و نما ہوندا ہے مخدومہ پاک۔ تسی دسو حسن کیے تے حسین کیے، جے نہیں دس سکدے ہو تے اعلی حضرت دسا فرما تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے، اے نور تیرا سب کرانا۔ علی دا شان ہی پوچھنا ہوا بھنگیاں کو نہ پوچھو، اے جڑا پیالہ پیتا کن یا علی، اوہ انہاں نوں کی پتہ علی کون ہے؟ علی پوچھنا ہوا تے اعلی حضرت پوچھو علی کون ہے؟ علی دا شان بھی کسے پوچھو عاشق تو علی کون ہے؟ اللہ دی قسم ہے بھی کہ ایسا عجیب علی ہے، ایسا دروازہ ہے، اے دروازے تو بغیر سرکار تک بھی پہنچاون وچ ضروری برکت ہے۔ یہی میرے کو قسم لے لو، جب تک مورے علی نہ لگے، جب تک زندگی وچ میرے علی دی زیارت نہ ہوے، حضور دی بارگاہ وچ مقبول نہیں ہوندا۔ پہلے علی دی بارگاہ وچ مقبول ہوندا ہے، پھر وہ سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرتے ہیں۔ بھی نقطہ نہیں سنیا۔ بہرحال میں کہا زیادہ ہی نکل گیا، واقعہ چھوڑ دینا جی۔ محمد حسن بشیر دا پیچھے آ کے زیادہ پہ مہربانی تہاڈی، کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہون تے اللہ معاف فرماوے، بس محبت عطا فرما۔ بس میرے دوست مسلمان بھائیو، سرکار دے محبت کرو، سرکار دے لباس نال محبت کرو، سرکار دی صورت پاک نال محبت کرو، آپ دی سیرت تے غور کرو، نہیں تے جانا تھے قبر دے، قبر دے اندر جانا ہے، آمنا سامنا ہونا ہے، تے پھر اللہ کرے محبوب مسکرا۔ اور پاپ کے اندر کوئی شک نہیں، اسی جی میں بابا جی پڑھ رہا ہے پاپ پہ حضور تو بغیر سہارا ہی نہیں، چارہ ہی نہیں کہ آپ رحیم تو کریم ہیں، اللہ جانتا ہے بس آپ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو گیا۔ جانا تو ہے یہ تعلق تو بغیر گئے تو پھر کی بنے؟ اگر محبوب نال تعلق نہیں، اس واسطے ساری زندگی آدھی دنیا چ گزر گئی، ادھر تعلق ہی نہیں، تو پھر مرنا تو ہے، تو مرن وچ ہی تو راز پیا قبر چ رکھنا، تو اعزاز نال تو یہ لوگ جانتے ہیں جنہاں دے عرس منائے جاندے ہیں، اے اعزاز نال جاندے ہیں، پروٹوکول نال جاندے ہیں، قبر جانا ہے، تھلو مٹی اتے مٹی سجے مٹی کبے ہر پاسوں مٹی ہے یار، جدو ہر پاسوں مٹی ہے تو نواں ڈوان کا کی فائدہ ہے؟ سوچو تو صحیح بلا بھائی، نواؤ دعاؤ تو وضو کرواؤ، تو استنجا کرواؤ وٹا نال، مڑ پانی نال مڑ وضو کرواؤ، موڑے نواؤ دعاؤ، موڑے نو سجاؤ، مڑ خوشبو لاؤ، مڑ لے جاؤ، کیوں کہ خدا دی غیرت برداشت نہیں کردی قبر چ بڑے تے بے وضو میرے معبود آمنا سامنا۔ مسلمان بھائیو، اللہ کرے مران تو پہلے اللہ کرے ہونے اس مجلس کے اندر کائنات تو بڑھ کے حضور دا پیار ہے، محبوب دا پیار آ جائے تاکہ سارا ایمان کامل ہو جائے، پھر نماز وچ مزہ، پھر ہر رنگ وچ مزہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا دے محبوباں دے جڑے محبوب ہیں انہوں نے یہی درس دیتا، یہی کچھ سکھایا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میری حاضری قبول فرماوے، اللہ رب العالمین تمہیں سلامت رکھے، بابا جی دا فیضان جاری و ساری رہے، محبت عقیدت نہ جتنی تھوڑی کارکردگی سائیں دیکھتے پہ بغیر لالچ تو کرنی چاہیے تو کر دے پائے ہو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تھوڑی روحانیت عرفان دے اندر محبت دے اندر مزید برکت عطا فرماوے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو بھی ہیں اللہ